بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مٹیریا میڈیکا میں مگنیشیا نام سے شروع ہونے والی بہت ساری ادویات ہیں، مثلاً مگنیشیا کارب، مگنیشیا میور، مگنیشیا فاس، مگنیشیا سلف وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مگنیشیا گروپ سے تعلق رکھنے والی جو ادویات ہیں، ہم ان کو پہلی نظر میں کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0023158095060۔ جب ایک آدمی مگنیشیا کا مریض ہمارے کلینک پر آئے، اس کو کلینک پر داخل ہوتے ہی سیٹ سنبھالنے سے پہلی نظر میں ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ مگنیشیا گروپ کا کوئی پیشنٹ ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلی نظر میں کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں، کس طرح اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ جو مگنیشیا کے مریض ہوتے ہیں، یہ تشدد سے بڑا بھاگتے ہیں، اگریشن سے بھاگتے ہیں۔ دی ہیٹ اگریشن، وہ بہت زیادہ تشدد سے بھاگتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ they get very disturbed by violence، وہ جھگڑے سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ they hate girls، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھگڑا ہے، یہ تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ ہے، یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا یہ بات۔ اس لیے مگنیشیا کے جو مریض ہوتے ہیں، وہ جھگڑے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں، یہ پور ایبزاربشن کے مریض ہوتے ہیں۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں، یہ کرونک ڈائریا یا پھر کرونک وامیٹنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم نے کہا کہ یہ پور ایبزاربشن کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے یہ سیلیاک کی بہترین دوا ہے، سیلیاک ڈیزیز کی بہترین دوا ہے۔ اور یہ جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، اس کے ڈس آرڈرز اس کے مریض سفر کرتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر جو ہیں، ان کو سفر کرتے ہیں۔ ان کو بہت زیادہ سر درد ہوتی ہے، وہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سر درد ہے یا کوئی بھی درد ہے، اس کو نروس بنا رہی ہے، مریض کو نروس بنا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کے مریض جو ہوتے ہیں، ہائپر ایکسائٹیبلٹی کے شکار ہوتے ہیں، ان کے مسلز میں کریمپ ہوتی ہیں، ٹویچنگ ہوتی ہیں، یہ جگراتے یعنی سلیپ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ جو مریض ہوتے ہیں، ان کے مریضوں کی ہڈیاں جو ہیں، وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آسٹیوپوراسس کی بہترین دوا ہے۔ جب ہم یہ جو پور ڈائٹ کا شکار ہونے والے جو مریض ہیں، ان کی ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہائپر ٹینشن کا بھی شکار ہوتے ہیں، یہ ایب نارمل ریدم آف ہارٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا دل جو ہے، اس کی جو ریدم نہیں ہوتی، ایب نارمل ریدم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو مریض ہوتے ہیں، یہ مگنیشیا کے دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے مریض جو ہوتے ہیں، ایموشنز کا شکار ہوتے ہیں، ایلمنٹس فرام ایموشنز۔ اس کے جب اخراجات ڈسچارجز رک جاتے ہیں، تو پھر لاس آف فلوئڈ کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت سامنے آتا ہے۔
یہ اس کے ڈسچارجز جو ہیں، سپریسڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قدرتی طور پر جو جسم سے چیزیں خارج ہوتی ہیں، وہ اگر خارج ہوتی رہتی ہیں تو ہم پرسکون رہتے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے رک جائے، جس طرح کہ پسینہ وغیرہ، تو یہ رک جائیں تو یہ تکالیف میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک یہی وجہ ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹیوپوراسس کا شکار ہوتے ہیں، یہ جو مریض ہوتے ہیں، یہ کیلشیم کی کمی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو میگنیشیم ہے، یہ ایک میٹل ہے جو کہ مائٹوکانڈریا کے سیلز میں پائی جاتی ہے۔ یہ جو اور یہ جو مائٹوکانڈریا کیا ہے؟ مائٹوکانڈریا، جیسا کہ آپ نے سیل کی اناٹمی میں پڑھا تھا کہ یہ پاور ہاؤس ہیں سیل کے، یہ آکسیڈیشن کے پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں، یہ کیلشیم کے میٹابولزم میں مددگار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی مریض کو میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو پھر اس کو ہائپوکیلسیمیا ہو جاتا ہے، یعنی کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو مریض ہوتا ہے، یہ نیورو مسکولر ٹرانسمیشن کے معاملات کو، تکالیف کو سفر کرتا ہے۔ یہ ایک میگنیشیم جو ہے ہمارے RNA اور DNA کا کمپوننٹ ہے۔ تو یہ جو مریض ہوتا ہے، اس میں جب کریمپس آتے ہیں، اس میں ٹویچنگ ہوتی ہے، اس میں اسپازماٹک افیکشن آف اسپازم ہوتی ہیں، اس کے کریمپس ہوتے ہیں، کنولشنز ہوتے ہیں، ٹریمر ہاتھ کانپتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایپیلیپسی کو بھی یہ کور کرتا ہے۔ تو یہ جو پرولیپسس ہو جاتا ہے، بیئرنگ ڈاؤن جو تکالیف ہوتی ہیں ان کو سفر کرتا ہے۔ اور یہ جو مریض ہوتا ہے، اس میں پور ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ جو مریض ہوتا ہے، یہ پور اسیمیلیشن کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے ریکٹس، ورمز کے معاملات ان کے مریضوں میں عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بچے جن میں میل نیوٹریشن ہوتی ہے اور پھر وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، میسیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کی جو دردیں ہوتی ہیں میگنیشیا کی، کریمپی ہوتی ہیں، یعنی کڑال پڑنے والی ہوتی ہیں، یعنی تشنج والی ہوتی ہیں، کٹنے والی ہوتی ہیں، کٹنگ پین ہوتی ہیں، بورنگ ایسے کو پکڑ کر سوراخ کر رہا ہے، یا سٹیچنگ دردیں ہوتی ہیں، ٹیئرنگ، یا کوئی ایسے لگتا ہے کوئی پھاڑ رہا ہے، کہ یا پھر اس طرح لگتا ہے کہ کچھ کو کچھ پٹی سے باندھا گیا ہے، یہ ٹچ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ربنگ سے، مساج سے کمی ہوتی ہے، موشن حرکت سے کمی ہوتی ہے، اس میں پیریاڈسٹی ہوتی ہے، ہر دوسرے اور 21ویں دن اس کو تکالیف لوٹتی ہیں۔ یہ جو گلینڈز کے اوپر اس کا بڑا خاص الخاص کام ہے۔ گلینڈز لمف ہوں یا تھائرائیڈ ہوں یا اینڈوکرائن گلینڈ ہو، مثلا پراسٹیٹ گلینڈ ہو، یہ سب پر بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے ڈسچارجز جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں اور کثیر مقدار میں پروفیوز ہوتے ہیں، ان میں کھٹی بو ہوتی ہے، وہ سور سمیلنگ اور سٹکی ہوتے ہیں، جہاں لگیں وہاں چپک جائیں، اور لمپی ہوتے ہیں۔ تو یہ کپڑے کو اگر لگ جائیں تو اس میں نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کا مریض ہوتا ہے وہ فروٹ کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے، گوشت کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے، میٹھی چیزیں کھانے کا خواہش مند ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھٹی اشیاء کو بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ اس کی جو دماغی حالت ہوتی ہے، اس میں لیک آف لو ہوتی ہے، اور اس میں یہ جو مریض ہوتا ہے، یہ
ریجیکٹڈ چلڈرن یا آرفنز قسم کے بچے ہوتے ہیں اس کے مریض، اور جو ریجیکٹڈ بچے ہوتے ہیں یعنی معاشرہ جن کو رد کر دیتا ہے، معاشرہ جن کو تھوک دیتا ہے، جن کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا، جس طرح کی کوئی اور یتیم بے سہارا بچے ہوں ہیں، یا اسی طرح یہ جو ان کے لیے یہ مگنیشیا گروپ کی ادویات جو ہیں یہ بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، ڈیو ٹو ریجیکشن، اور یہ عام یہ جو ریجیکشن ہوتی ہے عام فرسٹریشن سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کوئی کر پاتا، کر ہی نہیں سکتا، باپ ہو تو کوئی کر سکے، وہ محبت کی شکل میں ڈیمانڈ کرتے ہیں، افیکشن اور سیکیورٹی اور ریکگنیشن کی شکل میں ان کے یہ جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ کنفلکٹ پیدا کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اینگزائٹی ان کا بہترین یعنی کہہ لیں کہ ان کا اینگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ خوابوں میں بھی جو خواب ہوتے ہیں وہ ڈاکوؤں کے دیکھتے ہیں، وہ جو خواب دیکھتے ہیں مردوں کے خواب دیکھتے ہیں، وہ خواب جو دیکھتے ہیں وہ ایسے گویا یار میں جنگل میں گم ہو گیا۔ یہ جو نظر انداز کیے جانے کی جو فیلنگز ہیں، نگلیکٹڈ فیلنگز ہیں، تو اور اس کے ساتھ اگر سپریسڈ ایموشنز بھی ہو جائیں، دبے ہوئے جذبات بھی ہو جائیں، تو پھر یہ بہترین دعا ہوتی ہیں۔ اسی طرح چڑچڑاپن، دماغی کمزوری، سستی، یہ اس کی بہترین رہنما علامات ہیں جو ہمیں پکار کر بتاتی ہیں کہ یہ مریض مگنیشیا گروپ کا مریض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نہایت آسانی سے اس مریض کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کی جو علامات ہوتی ہیں وہ تو کامن جو ایک گروپ میں میٹل کے گروپ میں پائی جاتی ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایسی علامات ہیں جیسا کہ ایسی علامات ہیں جو ڈول کی طرح پیٹ کر اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا مریض ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو سیکنڈز میں پہچانتے ہیں، سیکنڈز میں۔ اب آپ نے آج اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں ایک نظر ڈالیں، اپنے دوستوں میں ایک نظر ڈالیں، اپنے دوستوں کے اپنے حلقہ احباب میں نظر ڈالیں کہ دیکھیں کتنے لڑکے یا کتنے ان میں ایسے ممبرز ہیں جو لڑائی سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ان کے لیے لڑائی، تشدد، جھگڑا ایک خوفناک ہاربل نائٹ میئر ہے، وہ اس سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی شخصیت والا آدمی جب آپ کے سامنے آئے تو کیا خیال ہے، آپ اس کو پہلی نظر میں پہچان نہیں پائیں گے؟ آپ بغیر اس کے کہ وہ کوئی چور مزید بات کرے، آپ اس کی ابزارپشن کو دیکھ لیں، میل نیوٹریشن اس میں پائی جائے گی، اس کی ہڈیوں کے ایشوز پائی جائیں گے، اس کے نیورو مسکولر ایشوز اس میں پائے جائیں گے، اس میں یہ ساری باتیں پائی جائیں گی، وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو مریض ہوتے ہیں مگنیشیا کے، یہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں تو ہم محض چند سیکنڈز میں فوری طور پر مگنیشیا گروپ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔
باقی فردر جو ہوتی ہے منیمم دعا وہ چند ایک سمٹمز کو پوچھ کر اسینشل ڈائگنوز کر کے ڈفرینشیل ڈائگنوز کر کے ہم ایگزیکٹ ٹو دی پوائنٹ دعا کی طرف پہنچ جاتے ہیں، وہ جو پن پوائنٹ ٹارگٹ تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ مگنیشیا گروپ کے مریض کیسے ہوتے ہیں اور ان کو پہلی نظر میں آپ نے کس طرح پہچاننا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔